اللہ کہہ رہے ہیں پوری انسانیت کا ایک مقصد ہے، پوری انسانیت کا ایک مقصد، وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو انسانوں کو ایویں ہی پیدا نہیں کیا ہے، ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونَ، تاکہ اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کو راضی کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا۔ ہم دنیا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی طرف لپٹتے چلے جا رہے ہیں، مگر جب حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی ہیں، جب حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھ کو چھٹی نہ دی، مجھ کو کام پہ لگائے رکھا، میرے کپڑے صاف نہ تھے، میں ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ کسٹمر آ گئے تھے۔ یہ بہانے باز میں چلتی ہیں مگر نہیں چلیں گی۔ باز خوش ہوگی، وہ پروردگار کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت اس انسان کے ایک ایک اعضاء سے پوچھا جائے گا کہ بتا، کیا ہم نے اس انسان کو دولت نہیں دی؟ کیا ہم نے تم کو صحت نہ دی؟ کیا ہم نے تم کو اچھی جگہ نہ دی؟ کیا ہم نے تم کو اولاد نہ دی؟ کیا سب سے بڑی بات جو انسان کے لیے بڑھ کر ہے کہ کیا ہم نے تم کو صحت اور تندرستی والی زندگی نہ دی؟ تو اس وقت انسان کہے گا کہ ہاں دی۔ تو پھر پوچھا جائے گا یہ ساری نعمتیں لینے کے بعد پھر تو نے ہم سے منہ کیوں موڑا تھا؟ تو ہم سے پسے پشت کیوں ہوا تھا؟ کیوں ہمیں ٹکرا دیا تھا؟ ہماری طرف کیوں نہیں دوڑا تھا؟ دنیا کی طرف دوڑتا چلا گیا، مال و زر کی طرف دوڑتا چلا گیا، تو ہماری طرف جب ہمارا بلاوا آتا تھا حی علی الصلاۃ کی طرف کیوں نہیں دوڑا تھا؟ اس وقت ہمارا بولنا بند ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچان لیں۔ ہمارا مالک بڑا مہربان ہے، ہمارا مالک بڑا رحیم ہے، ہمارا مالک بڑا کریم ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرے اس بندے کو کیا چاہیے، میں نے اس کا انتظام کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حالوں کو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور تاجر بھی کون سے تھے؟ سنو، سود کا کاروبار کرتے تھے، سودی کاروبار۔ مگر جس وقت اللہ کی دین کی طرف سے کرم ہوتا ہے نا، پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ والے کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی۔ جب اللہ والے کے ساتھ نسبت قائم ہوئی تو اس اللہ تعالیٰ کے اس ولی کامل نے اپنی نظر ولایت کے ساتھ اس کے دل کو پاک کیا، صاف کیا۔ اور یاد رکھو، جس وقت دل جو بادشاہ ہے انسان کے وجود کا، اس انسانی جسم کا بادشاہ ہے کون؟ دل قائم ہے تو پورا جسم قائم ہے۔ دل صحیح ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ آنکھ بھی ٹھیک ورک کرے گی، ہاتھ بھی ورک کرے گا، ٹانگ بھی ورک کرے گا، سارا وجود انسان کا ٹھیک ہے۔ اور جس یہ بادشاہ سلامت ہی کمزور ہو جائے تو سارا وجود ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس اللہ والے نے نگاہ ولایت کے ساتھ جب دیکھا اور دل کو پاک صاف کر دیا، بس دل کو صاف ہونے کی دیر تھی، آپ نے سارا کاروبار اپنا چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑا۔ کہا کہ ایسے کاروبار کو کیا کرنا ہے جس نے دلوں کے اوپر زنگ لگا دینا ہے، جس نے دل کے اوپر سیاہی پیدا کر دینی ہے، جس نے اپنے مولا کی پہچان ہی ختم کر دینی ہے، کیا اس کا کرنا؟ آپ نے سب کچھ چھوڑا، ایک مصلی لے لیا، ایک تسبیح لے لی، کمرے کے اندر بیٹھ گئے، اللہ 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 کی صدائیں شروع کر دی۔ گھر کے اندر اہلیہ کہنے لگی، حبیب گھر کے اندر اگر تو اسی طرح بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے گا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ روٹی کیسے پکے گی؟ چولہا کیسے جلے گا؟ یہ نظام کیسے چلے گا؟ گھر کے اندر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونا، اٹھو، کام پہ جاؤ، دیہڑی کرو،
مزدوری کرو، کما کے لاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ۔ آپ نے ان کی بات سنا، اچھا آپ نے گھر کو کچھ کیا، سفر کیا شروع، جنگل میں پہنچ گئے۔ مختصر کرتا ہوں، ٹائم بہت قلیل ہے۔ سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے، جا کر ڈیرا لگایا، سارا دن کاروبار کیا کرتے رہے؟ اللہ 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 کرتے رہے، اپنے مولا کو یاد کرتے رہے۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ اپنے یہ ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دو، تاکہ اس اللہ والے کی سنگت کے ساتھ تمہاری کایا ہی پلٹ جائے۔ سبحان اللہ، کایا ہی پلٹ جائے۔ یہ کایا پلٹ چکی تھی۔ سارا دن کام کرتے رہے، رات ہوئی نا، گھر پہنچے تو گھر پہنچ کے اہلیہ کہتی ہے حبیب سارا دن مزدوری کر کے آئے ہو، کچھ لے کے آئے ہو، کوئی پیسہ دینا کو لے کے آئے؟ آپ فرماتے ہیں اہلیہ سے کہ اہلیہ مجھے اپنے مالک سے مانگتے ہوئے شرم آئی ہے، میں نے آج اسے کوئی مزدوری نہیں مانگی ہے، مزدوری نہیں مانگی ہے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آج پہلا دن تھا، کوئی بات نہیں، کل جاؤ گے نا تو مزدوری لے کے آنا۔ دوسرا دن ہوا، سارا دن اپنے ذکر و اذکار میں لگے رہے، اپنے مولا کو یاد کرتے رہے۔ اللہ، رات ہوئی، گھر واپس گئے، اہلیہ پوچھتی ہے حبیب آج دوسرا دن دوسری مزدوری کی ہے تو نے، کیا مالک نے کچھ دیا؟ کہنے لگے کہ مجھے آج پھر شرم آئی ہے کہ میں اپنے مالک سے کیا مانگوں، سبحان اللہ، مجھے شرم آئی ہے۔ جب تیسرا دن ہوا نا، جانے لگے تو اہلیہ کہتی ہے ابھی بات سنو، اگر آج والے مالک نے مزدوری دے دی تو اس مالک کا کام کرنا ہے، اگر مزدوری نہ دی تو مالک بدل لینا، مالک بدل لینا۔ رستے کے اندر یہ ایسی چوٹ لگی دل کے اوپر، سارا رستہ روتے رہے، سارے رستے روتے رہے، سارا دن روتے رہے، کام کرتے رہے، اللہ 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 کرتے رہے۔ شام ہوئی تو دل کے اندر کہتے ہیں کہ مولا گھر سے نکلتے وقت اس نے ایک چوٹ لگائی ہے کہ مالک بدل نہیں، جی مالک نے مزدوری نہ دی تو مالک بدل نہیں، تو مولا مالک ہے ہی تو، تیرے سوا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سوا تو مالک ہے ہی کوئی نہیں، تو ہی مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو مالک کیسے بدل لو؟ بس اتنا کہنا تھا۔ روتے رہے، واپس رستے کی طرف چل رہے ہیں، گھر کی طرف آ رہے ہیں، دور سے ہی دیکھا، ابھی گھر بڑے دور تھا، ابھی دور سے ہی دیکھا کہ کچھ دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں۔ قریب جاتے گئے، گھر کے قریب پہنچے تو کہتے ہیں میرا گھر یہی ہے جہاں سے دھواں نکل رہا ہے؟ سبحان اللہ، کہا تو دیو سبحان اللہ، کیا میرا گھر یہی ہے جہاں سے دھواں؟ میرے گھر میں تو تھا ہی کچھ نہیں، دھواں کہاں سے نکل رہا ہے، آگ کیسے چل رہی ہے؟ گھر کے پاس پہنچے، پھر گھر کو بڑی اچھی طرح غور کے ساتھ دیکھا، گھر یہی ہے میرا، کہیں میں تو نہیں بھول گیا؟ بڑی تسلی کرنے کے بعد دروازہ کھولا کہ گھر میرا ہی ہے، آگے سے دیکھا تو اہلیہ نے بھی بڑی اعلیٰ قسم کی پوشاک پہنی ہوئی تھی، سبحان اللہ، پوشاک پہنی ہوئی، اور چولہا بھی چل رہا ہے۔ جاتے ہی دروازہ کھولا، اہلیہ کو ملے، اہلیہ نے آگے سے پتا کیا کہا، سنو اور اپنی مانوں کو تازہ کرو۔ کہتی ہے حبیب